کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ آپ ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جسے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو، صحت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، خاندان بھی، مگر اچانک ایک نامعلوم اداسی، ایک انجانہ خوف یا ایک ایسی رکاوٹ کھڑی ہو جس کی کوئی منطقی یا طبی وجہ سمجھ میں نہ آئے؟ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں، آپ بزنس پلان بناتے ہیں، مگر ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ آج کا جدید انسان سی سی ٹی وی کیمروں، سیکورٹی گارڈز، فائر والز، پاس ورڈز کے حصار میں رہتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ تاریخ کا سب سے غیر محفوظ انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقابلہ صرف نظر آنے والے چوروں یا ڈکیتوں سے نہیں، بلکہ ان اندیکھی قوتوں سے ہے جو دیواروں کے پار سے وار کرتی ہیں۔ یہ قوت حسد کی لہریں ہیں، جادو کے اثرات ہیں، رات کی تاریکیوں میں پھیلنے والا شر ہے، اور انسانی نفسیات میں لگی ہوئی وہ گر ہیں جو کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک مختصر مگر معنی کے اعتبار سے سمندر جیسی صورت الفلق میں ہمیں ان تمام نظر نہ آنے والے دشمنوں کی نہ صرف نشاندہی کی ہے، بلکہ ایک ایسا حفاظتی گنبد یعنی سیکورٹی ڈوم عطا کیا ہے جس کے اندر داخل ہونے کے بعد کائنات کی کوئی بھی منفی طاقت آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی۔ یہ صورت صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ کی پناہ میں جانے کا وہ سیکریٹ کوڈ ہے جسے اگر شعور کے ساتھ ڈیکوڈ کر لیا جائے تو انسان خوف کے پنجرے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ سورت کا آغاز ایک ایسے دھماکہ خیز اور پرجلال لفظ سے ہوتا ہے جو مایوسی کے گھپ اندھیرے میں امید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے ہر انسان کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے، یعنی خاموش مت رہیے، اپنی زبان سے اعلان کیجئے کہ میں کمزور ہوں اور مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے اپنی صفت رب الفلق کو کیوں بیان کی؟ ذرا الفلق کے لغوی اور کائناتی گہرائی میں اتریں۔ عربی لغت میں فلق کا مطلب صرف صبح نہیں، بلکہ اس کا اصل مادہ ہے پھاڑ کر نکلنا۔ تو اسپلٹ کلیو یہ وہ عمل ہے جب رات کی شدید اور خوفناک سیاہی کا سینہ چیر کر روشنی کی ایک باریک کرن نمودار ہوتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جب ایک سخت اور مردہ بیج کا سینہ پھٹتا ہے اور اس میں سے زندگی کی ہری بھری کوپل باہر آتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جب ماں کے رحم کا اندھیرا پھٹتا ہے اور ایک نئی زندگی دنیا میں آتی ہے۔ اللہ نے یہاں اس صفت کا انتخاب کر کے خوف زدہ انسان کو پہلا اور سب سے بڑا پیغام دیا کہ اے وہ شخص جو مصیبتوں کے اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، اے وہ انسان جسے لگتا ہے کہ وہ بھی کسی بند گلی میں کھڑا ہے، جس طرح میں اللہ کالی رات کا سینہ چیر کر دن نکال سکتا ہوں، جس طرح میں پتھر کو پھاڑ کر چشمہ نکال سکتا ہوں، اسی طرح میں تمہاری مشکلات، تمہاری بیماری، تمہارے اوپر کیے گئے جادو اور تمہارے خوف کے اندھیروں کو پھاڑ کر اس میں سے عافیت کا سویرا نکالنے پر قادر ہوں۔ جب انسان ڈپریشن یا جادو کے اثر میں ہوتا ہے تو اسے چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایسے میں رب الفلق کا پکارنا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ یا اللہ جو جمود کو توڑنے والا ہے، تو رکاوٹوں کو چیرنے والا ہے، میری اس مصیبت کی کالی رات کو بھی پھاڑ دے۔ یہ امید کا وہ پہلا دروازہ ہے جہاں سے شیطان کی مایوسی شکست کھاتی ہے۔ اس زبردست تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ان دشمنوں کی لسٹ دیتا ہے جن سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور پناہ مانگنی ہے۔ پہلا دشمن تو بہت وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہاں اللہ نے کسی خاص دشمن کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ شیطان کے شر سے یا کافر کے شر سے، بلکہ فرمایا ما خلق، جو بھی مخلوق ہے۔ اس میں کائنات کا ذرہ ذرہ شامل ہے، اس میں آپ کا اپنا نفس بھی شامل ہے، آپ کے دوست بھی، آپ کی بیوی، بچے، سانپ، بچھو بھی، ہوائیں بھی، اور وہ وائرس بھی، جو بیکٹیریا بھی، جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس نے ہر چیز میں خیر بھی رکھی ہے اور شر کی صلاحیت بھی۔ ایگزامپل، آگ کھانا پکاتی ہے، یہ خیر ہے، مگر وہی آگ گھر جلا کر خاکستر کر سکتی ہے، یہ شر ہے۔ پانی زندگی دیتا ہے مگر سیلاب بن کر ڈبو بھی سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی فائدہ دیتی ہے مگر یہی ٹیکنالوجی فحاشی اور تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ آیت دراصل ایک جرنل ویکسین ہے جو ہمیں کائنات کے ہر ذرے کے ممکنہ نقصان سے اللہ کی پناہ میں لے جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یا اللہ میرا علم محدود ہے، میں نہیں جانتا کہ کس چیز میں، کس انسان میں یا کس کھانے میں میرے لیے نقصان چھپا ہے، تو مجھے اپنی مخلوق کے ہر شر سے اپنے حفظ و امان میں لے آ۔ یہ آیت انسان کو وہم سے نکال کر اللہ کے توکل میں لے آتی ہے۔
پھر اس لسٹ میں 3 ایسے خطرناک ترین اور مخصوص دشمنوں کا ذکر آتا ہے جو انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کو کیوں خاص کیا گیا؟ کیا دن میں شر نہیں ہوتا؟ جدید سائنس، کرمنولوجی، انسانی نفسیات تینوں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اندھیرا جرائم اور ڈپریشن کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں چوری، ڈکیتی، قتل اور عصمت دری کے زیادہ تر واقعات رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ درندے، زہریلے جانور اور موذی کیڑے رات کو اپنے بلوں سے نکلتے ہیں۔ جادوگر اور سفل علم کرنے والے اور اپنے ناپاک عملیات رات کے گھپ اندھیرے میں کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر انسانی ذہن پر غم، وسوسے، تنہائی اور مایوسی کے حملے رات کی تنہائی میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ دن کی روشنی میں انسان کام کاج میں مصروف رہتا ہے، لوگوں میں گھرا رہتا ہے، مگر جب رات کا سناٹا غاسق چھا جاتا ہے، وقب، تو انسان کا لاشعور غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیاطین اور جنات بھی اسی وقت سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اہم ترین راز سکھا رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے جسمانی اور روحانی خطرات سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس رب کی پناہ لے لی جائے جو دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو ہمیں اپنا روحانی حفاظتی سسٹم اذکار اور دعاؤں کے ذریعے آن کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا مخصوص اور مہلک دشمن وہ ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے اور گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ آیت بیک وقت جادو اور نفسیاتی ہیرا پھیری دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ روایتی اور تفسیری اعتبار سے یہ ان جادوگروں اور ساحراؤں کی طرف اشارہ ہے جو بالوں یا دھاگوں میں گرہ لگا کر اور ان پر شیطانی اور کفریہ کلمات پھونک کر لوگوں کی زندگیوں کو باندھ دیتے ہیں۔ یہ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر انسانی جسم اور ذہن پر ہوتا ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا اور یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ جادوگر دراصل انرجی کو مینوپولیٹ کر کے انسان کے اعصاب کو جکڑ دیتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے وسیع تر اور جدید نفسیاتی مفہوم کو دیکھیں تو عقد یعنی گرہوں سے مراد رشتوں کی مضبوط گرہیں اور انسان کے عزم و ہمت کی گرہیں بھی ہیں۔ آج کے دور میں کچھ ایسے فسادی لوگ، چغلخور، سازش رشتہ دار، زہریلے دوست جو میاں بیوی، بھائی بھائی اور گہرے دوستوں کے مضبوط تعلقات میں اپنی زہریلی باتوں کی پھونکیں مار مار کر گرہ لگا دیتے ہیں، وہ محبت کو نفرت میں اور اعتماد کو شک میں بدل دیتے ہیں۔ اسے آج کی زبان میں ایموشنل بلیک میل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین اور وسوسے ڈالنے والے آپ کے ذہن میں ناکامی کی پھونکیں مار کر آپ کے ارادے کو گرہ لگا دیتے ہیں، یعنی ول پاور کو کمزور کر دیتے ہیں۔ آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور فیصلے نہیں کر پاتے۔ یہ آیت ہمیں ہر اس جادوگر، ہر اس سازشی اور ہر اس نفسیاتی حملہ آور سے اللہ کی پناہ مانگنے کا درس دیتی ہے جو ہمارے معاملات کو الجھانا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ لوگ میرے راستے میں، میرے جسم میں اور میرے رشتوں میں گرہ لگا رہے ہیں، تو ان گرہوں کو کھول دے، کیونکہ تو ہی مشکل کشا اور فتاح کھولنے والا ہے۔ اور آخر میں اس سورت کا کلائمیکس ایک ایسے دشمن کے ذکر پر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خاموش ہے، نظر نہیں آتا مگر سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ غور کیجئے، جادوگر کو نقصان پہنچانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سامان لانا پڑتا ہے، منتر پڑھنے پڑتے ہیں، مگر حاسد وہ کچھ نہیں کرتا، وہ صرف دور بیٹھ کر سوچتا ہے اور آپ یہاں تباہ ہو جاتے ہیں۔ جدید کوانٹم فزکس اور بائیو فیلڈ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اور تھاٹ، سوچ کے جذبات دراصل انرجی ویوز، طاقتور لہریں ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کی نعمت، حسن، کامیابی، کاروبار، اولاد کو دیکھ کر اندر ہی اندر جلتا ہے اور دل میں یہ شدید خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو اس کی آنکھوں اور دماغ سے ایک انتہائی منفی، نیگیٹو، تباہ کن انرجی خارج ہوتی ہے جسے عام زبان میں نظر کہتے ہیں۔ عام زبان میں نظر ود، ایول آئی۔ یہ انرجی ایک لیزر بیم کی طرح ٹارگیٹڈ انسان پر حملہ کرتی ہے، یہ اس کے اورا کو پھاڑ دیتی ہے، اس کی صحت کو گرا دیتی ہے اور اس کے چلتے ہوئے کاروبار کو روک دیتی ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو لکڑیوں کو نہیں بلکہ انسان کی تقدیر، صلاحیت اور خوشیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حاسد کا شر اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی تالا، کوئی لوہے کی دیوار، کوئی باڈی گارڈ کام نہیں آتا، کیونکہ یہ لہریں دیواروں کے پار آ جاتی ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، اذا حسد، جب وہ حسد پر اتر آئے،
यानी जब तक हसद दिल में है वो हासिद का अपना नुकसान कर रहा है, मगर जब वो हसद के तहत एक्शन लेता है या अपनी नजर गाड़ता है तब वो खतरनाक हो जाता है। इसका वाहिद और हतमी तोड़ ये है कि इंसान उस रब की पनाह में आ जाए जो तमाम एनर्जीज का खालिक है। जब आप सूरह फल्क पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगते हैं तो आप अपने गिर्द एक ऐसा रोबोटिक शील्ड या एनर्जी डोम बना लेते हैं जिससे टकरा कर हासिद की नजर वापस उसी पर पलट जाती है। अल्लाह की हिफाजत के आगे किसी की जलन काम नहीं करती। ये सूरत दरअसल हमें ये गहरा शुऊर देती है कि इंसान तो इस कायनात में अकेला, निहत्ता और कमजोर है। तेरे दुश्मन बहुत ताकतवर, बहुत मक्कार और छुपे हुए हैं। तेरी अकल, तेरी जदीद साइंस, तेरा बैंक बैलेंस और तेरी टेक्नोलॉजी तुझे इन अनदेखी बलाओं से नहीं बचा सकती। तेरी हिफाजत का वाहिद, हतमी और आजमूदा रास्ता ये है कि तू अपनी मैं को खत्म करके अपने तकब्बुर को तोड़कर खुद को रब्बिल फलक के हवाले कर दे। ये सूरत मायूसी के गुप अंधेरे में उम्मीद का वो चिराग है जो अंधेरों में भी नहीं बुझता। जब आप यकीन के साथ ये सूरत पढ़ते हैं तो दरअसल आप कायनात के सबसे बड़े पावर हाउस से अपनी तार जोड़ लेते हैं और फिर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जादूगर, कोई जहरीला हासिद, रात की कोई भी तारीख कुव्वत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये महज अल्फाज नहीं, ये मोमिन का वो हथियार है जिसके सामने शैतान और उसका लश्कर कांपता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अल्लाह की पनाह ले लें जलने वालों से, हसद करने वालों से, जादू टोना करने वालों से। अल्लाह आपको शेयर की, सब्सक्राइब की तौफीक नसीब फरमाए।